بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، ہر انسان پر بہت ساری پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ جتنا جھکتے جائیں گے اتنا آپ کی پریشانی کم ہوتی جائے گی، مصیبت کم ہوتی جائے گی، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی۔ پریشانی تو ہوگی لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے احساس کو کم کر دیں گے، یا تو اس پریشانی کو ہی ختم کر دیں گے یا اس کے احساس کو ختم کر دیں گے۔ جو حضرات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہیں ان کو چاہیے کہ یہ شجرہ پڑھیں، روزانہ یہ شجرہ پڑھنے کا اہتمام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ حضرات منتخب شدہ حضرات تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ پھنسا ہوا ہو، کوئی بھی بڑی پریشانی ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، تو آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو جائیں اور اس کے بعد پھر اس شجرے کو روز پڑھنے کا اہتمام کریں، تو پھر اس شجرے کا کمال دیکھیں۔ پھر شجرے کے ذریعے سے آپ کے پھنسے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے ایسے مسئلے جو آپ کو ناممکن نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسئلوں کو بھی حل کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے منتخب شدہ بندے تھے، نیک بندے تھے۔ ان کے ذریعے سے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ ہمارے بڑے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ سنیں اور اس کو سننے کے بعد پھر اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ شجرہ طیبہ کے نام سے ایک کتاب ہی ملتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس میں سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نہیں تو یہ جو اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے اسی کو لکھ لیں، اسی کو یاد کر لیں یا اسی کو سنتے رہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے رہیں توجہ دھیان کے ساتھ، تو اس سے آپ کی ساری مشکلات حل ہوں گی۔ تو ابھی شجرے کو سن لیں۔ حمد کل ہے رب کی ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت مولا مجتبی کے واسطے۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ حضرت صدیق اکبر تھے خلیفہ رسول، نور نسبت کر عطا اس باوفا کے واسطے۔ حضرت سلمان فارس شامل ہوئے اہل بیت، عشق دے مجھے اپنا اس باحیا کے واسطے۔ حضرت قاسم امام پوتے تھے صدیق کے، معرفت دے اس فقیہ باخدا کے واسطے۔ خواجہ حضرت جعفر صادق جو امام وقت تھے، رحم کر مجھ پر امام اصفیاء کے واسطے۔ قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر بایزید، استقامت بخش ایسے رہنما کے واسطے۔ خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے، ہوں لطائف جاری ایسے پرصفا کے واسطے۔ حضرت خواجہ ابوالقاسم رہے گرگان میں، ذکر کا لطف و نصیب اس پرضیا کے واسطے۔ شیخ عالم خواجہ حضرت ابو علی تھے فارمدی، دے مجھے اعمال صالح اولیاء کے واسطے۔ حضرت خواجہ ابو یوسف جو تھے ہمدان کے، علم و حکمت ہو عطا اس پرسخا کے واسطے۔ خواجہ عبدالخالق غجدوانی تھے فرد فرید، درد اپنا کر عطا خواجہ جہاں کے واسطے۔ حضرت خواجہ محمد عارف باللہ ریوگری، خوب ہو عرفان حاصل اتقیاء کے واسطے۔ خواجہ محمود تھے مانند فغنا کی انجیر، زندگی محمود ہو در بے بہا کے واسطے۔ حضرت خواجہ عزیزان علی را میٹنی، نام تیرا ہو عزیز اس بے ریا کے واسطے۔ حضرت بابا سماسی عاشق ذات خدا، عشق سے سینہ جلے عاشق خدا کے واسطے۔ حضرت شاہ کلال میر سید متقی، نفس ہو مغلوب ایسے مقتدا کے واسطے۔ پیر پیراں شیخ دوراں خواجہ حضرت نقش بند، نقش اس میں ذات دل پر ہو خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ علاء الدین جو عطار تھے، دل معطر ہو میرا اس خوش لقا کے واسطے۔ حضرت یعقوب چرخی عاشق قرآن تھے، سستی غفلت دور ہو اس خوش لقا کے واسطے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ جو احرار تھے، ہو گناہوں سے رہائی دل ربا کے واسطے۔ خواجہ مولانا محمد زاہد روشن ضمیر، ہم کو بھی زاہد بنا اہل دعا کے واسطے۔ خواجہ درویش محمد شاہ درویشاں جو تھے، ہم کو بھی درویش کر صاحب ابا کے واسطے۔
خواجہ امکنگی محمد مظہر اسرار حق، ہو ہمیں اسرار حاصل با خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں مجھ کو بنا شہ اولیاء کے واسطے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی اہل دل منور کر میرا اس دل صفا کے واسطے۔ قربت الوسطی خواجہ محمد معصوم با کمال، ہو کمال ہم کو عطا اس حق نما کے واسطے۔ خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھے جو دین کے، سر کٹے حرص و ہوا کا بے نوا کے واسطے۔ حضرت حافظ محمد محسن تھے کتنے حسین، ظاہر اور باطن ہو اچھا خوش ادا کے واسطے۔ خواجہ سید نور محمد تھے وہ نور علی نور، نور سے سینہ برے سید صفا کے واسطے۔ مرزا مظہر جانے جانا تھے حبیب اللہ شہید، رکھ شریعت پر مجھے پیر خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہلوی، خاص بندوں سے بنا اس جاں فدا کے واسطے۔ قطب دوراں حضرت شاہ ابو سعید دہلوی، مجھ کو مل جائے سعادت اہل عطا کے واسطے۔ حضرت احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے، ذوق و شوق اپنا تو دے اس باحیا کے واسطے۔ حضرت حاجی دوست محمد تھے نہایت پارسائی کر عطا اپنی رضا کے واسطے۔ حضرت عثمان دامانی کتب تھے وقت کے، ہوں روا حاجات اہل اجتبا کے واسطے۔ حضرت خواجہ سراج الدین تھے عالی مقام، کر سراج دل کو روشن پر ضیا کے واسطے۔ شاہ تاج اولیاء فضل علی مسکین پوری، فضل تیرا ہم پہ ہو اس باصفا کے واسطے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی امام الاولیاء، بخش دے ہم سب کو تو اس رہنما کے واسطے۔ مرکز توحید سے پاتے ہیں فیض حضرت حبیب، نقش دوئی کا مٹے اس با خدا کے واسطے۔ کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا، یا رب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے۔ دل میرا رکھ دائماً ذاکر بذکر اسم ذات، اے خدا جملہ مقدس اصفیاء کے واسطے۔ بحر اسیاں میں الہی میں سراپا غرق ہوں، فضل تیرا چاہیے مجھ مبتلا کے واسطے۔ اے خدا مجھ کو تہی دستی کی کلفت سے بچا، اپنے فضل و رحم اور جود و سخا کے واسطے۔ یا الہی شر شیطانی سے تو محفوظ رکھ، ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے۔ خاتمہ بالخیر ہو میری خطائیں معاف کر، اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے۔ ہو منور قبر میری اور دے مجھ کو نجات، اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ یہ شجرہ طیبہ آپ نے حضرت جی دامت برکاتہم کی زبان مبارک سے سنا، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کو سننے کا اہتمام کریں، پھر اس کے ساتھ ہی دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں۔ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، آپ اس کی برکات کو اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ تو آپ بیعت بھی ہوں، بیعت ہوں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ بیعت ہونے سے آپ ان بزرگوں کے روحانی بیٹے بن جائیں گے، تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بیعت ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بڑوں کی دعاؤں میں آدمی شامل ہو جاتا ہے، بڑوں کی نظروں میں آدمی آ جاتا ہے۔ تو بڑوں کی نظروں میں آنے کا فائدہ ہے، جیسے بری نظر لگتی ہے ایسی اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ بری نظر ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں اس کو نظر لگ گئی ہے تو بری نظر لگ گئی ہے، ایسے اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نظر لگا دے، اپنے بڑوں کے تابع رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اپنے بڑوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اس شجرے کو پڑھنے کا اہتمام کریں، سننے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد پھر دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو، مسائل کو حل فرمائے، اور دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ آمین۔